السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں، بیوی اس کی امریکہ میں، فون پہ نکاح ہو گیا، صحیح ہے نا؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں، لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں۔ واقعی لکھا ہوا ہے ایسے، پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، نکاح ہو گیا، 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا، یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ وہ آپس میں ملے ہیں ہی نہیں تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا؟ نہیں یاری بات سمجھ۔ اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پاکستان میں، بیوی کہاں؟ بولو امریکہ میں۔ اصل میں یہ مسائل ہیں، اس کتاب میں بھی ہیں اور فقہ کی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ باقی فقہا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح انہوں نے بات کی ہے بغیر فقہ حنفی کے۔ فقہ حنفی میں اس مسئلے میں گڑبڑ موجود ہے۔ اصل میں یہ 2 روایتیں اس میں پائی جاتی ہے، ان روایات سے غلط یعنی مطلب دیا گیا ہے اور غلط رنگ دیا گیا ہے، ان روایات کو غلط تشریح کی گئی ہے، ہم آسان لفظوں میں ہم یہی کہیں گے۔ تو پہلی روایت یہ ہے ابو داؤد میں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان فلانا ابنی عاہرت بامہ فی الجاہلیہ، فلاں لڑکا جو ہے میرا بیٹا ہے کیونکہ میں نے اس کی ماں سے زنا کیا تھا جاہلیت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاہلیت لا دعوت فی الاسلام، اسلام میں کسی پر دعویٰ نہیں ہے، یعنی جاہلیت میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جس نے عورت سے زنا کیا اور بچہ پیدا ہوا تو اس کو اس زانی کے حوالے کیا جاتا تھا جاہلیت کے زمانے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام میں یہ رسم ختم ہو گئی، اور اب اگر بچہ پیدا ہوا زنا سے بھی ہو، وہ زنا سے بھی ہو، پھر بھی وہ اس زانی کو نہیں ملے گا۔ الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ جو ہے وہ بستر کا ہوگا اور جو زانی ہے اس کے لیے پتھر ہے، مطلب یہ کہ اس کو رجم کیا جائے گا زانی، یا اس کے لیے پتھر ہے، مطلب یہ کہ کچھ نہیں ملے گا، خسارہ ہی خسارہ ہوگا، وہ نہیں لے سکتا اس بچے کو۔ بچہ جو ہے للفراش کا کیا معنی ہے؟ للفراش یعنی بستر کا تابع ہے، اگرچہ وہ زنا کا ہے لیکن اس بستر کا تابع ہے، جو جس عورت کے پاس پیدا ہوا ہے، جس مرد کے پاس گھر میں پیدا ہوا ہے، اسی کا وہ، یعنی وہ لڑکا جو ہے یا بچہ جو ہے وہ اسی کا یعنی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اس زانی کو نہیں ملے گا، اگرچہ زانی سے پیدا ہوا لیکن زانی کو ملے گا نہیں، اور یہاں پہ رہے گا، اور اسی بندے کا جو ہے نا، جو جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے اسی کا بیٹا مانا جائے گا، یعنی میراث کی حد تک، ایسا نہیں کہ اس کا اپنا بیٹا ہے۔ دوسرا ایک واقعہ یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد عتبہ ابن ابی وقاص نے وصیت کی تھی سعد ابن ابی وقاص کو، اپنے بھائی، کہ زمعہ جو تھا اس کی ایک لونڈی تھی اور اس سے ایک بچہ ہے، وہ بچہ میرا ہے، لہذا آپ اسے لے لیں۔ تو جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بچے کو لے لیا تو اس وقت عبد بن زمعہ کا بیٹا تھا، عبد نام تھا، اس نے کہا کہ نہیں یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے، اس کی لونڈی کا یا باندی کا بچہ ہے، آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا دیکھیں میرے بھائی نے مجھے وصیت کی کہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ جاہلیت کے زمانے کی بات ہے، اور اب جو ہے یہ بچہ جو ہے بستر والے کا حساب ہوتا ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں۔ عبد بن زمعہ کو کہا کہ آپ اپنا یہ لڑکا لے جائیں، اور جب مشابہت دیکھی تو مشابہت عتبہ بن ابی وقاص سے تھی، تو اس نے اپنی بیوی سودا جو زمعہ کی بیٹی تھی رضی اللہ عنہ، اس کو کہا کہ آپ اس آدمی سے آپ پردہ کریں گے کیونکہ یہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے اور یہ عتبہ بن ابی وقاص سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ مطلب تھا اصل میں اس بات کا مطلب یہ تھا کہ اس کو زانی کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بچہ جو ہے یہیں رہے گا، اس آدمی کے پاس رہے گا، اس آدمی کے پاس رہے گا اور اس کا ہی وارث بنے گا۔ تو لہٰذا اس کا یہ یہاں پہ اس سے ایک یہ مطلب غلط مطلب دیا گیا کہ یہ جو بچہ جو ہے یہ زانی کا نہیں ہوگا، نہیں، غلط بات ہے، زانی کا تو کہا گیا نا کہ زانی کا تو ہوگا، یعنی جس نے زنا کیا ہے وہ ولد الزنا کہلائے گا، لیکن اس کو ملے گا نہیں، بچہ یہاں رہے گا اس آدمی کے پاس۔ دوسری غلط فہمی کیا دی گئی کہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اس کا بیٹا ہے،
کہتے ہیں کہ پھر امکان ہے کہ کرامت سے آیا ہو. بھائی اس میں کرامت کا کیا دخل ہے؟ یہ کرامت کا مسئلہ ہی نہیں یہاں پہ. اور کرامت ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ حرام کو حلال کر دیا اور حلال کو حرام کر دیا؟ یہ بہت غلط باتیں، غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں یہ بعض علماء، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بات اتنی سی تھی اور انہوں نے کیا کیسے کیا بنا دیا پتہ نہیں.